اس میں ایک بات بتائی گئی کہ یہود جو ہے وہ اپنے نبی موسیٰ کی بات نہیں مانتے تھے. کوئی بات کہتے تھے تو یہودی اپنے نبی موسیٰ کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ طرح طرح سے اپنے نبی کو ستاتے تھے. ایک مرتبہ تو انہوں نے الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جنسی بیماری ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں ان کے اس لگائے ہوئے عیب سے موسیٰ کو بری کرنا تھا. تو ایک جگہ تالاب میں ایک کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے. جی اور انہوں نے اپنے کپڑے ایک پتھر کے اوپر رکھ دیے تھے اور اریاں یعنی ننگے نہا رہے تھے. اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ آدمی ایسی جگہ پر ننگے ہو کر نہا سکتا ہے جہاں پر اس کو کوئی دیکھتا نہ ہو. جیسے غسل خانہ ہے, آدمی ننگے نہا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ایسی جگہ پر جہاں عام طور پر کوئی دیکھ نہ سکے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی جگہ پر نہا رہے تھے اور اپنے کپڑے کو انہوں نے تالاب کے باہر پتھر کے اوپر رکھ رکھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی برأت کرنی تھی. کپڑا جو ہے ان کا جس پتھر کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ پتھر ان کا کپڑا لے کر کے بھاگنے لگا. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, ارے میں نے جس پتھر کے اوپر کپڑا رکھا تھا وہ کپڑا لے کر کے صوبی حجر, یہ پتھر میرا کپڑا ہے, پتھر میرا کپڑا. صوبی حجر, بخاری شریف کی بات, صوبی حجر, پتھر میرا کپڑا. اور بنی اسرائیل نے دیکھا کہ بھئی وہ پتھر جو ہے وہ کپڑا لے لے کر کے بھاگ رہا ہے اور حضرت پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو جو عیب لگایا تھا انہوں نے دیکھا, کہا کہ ارے ان کو تو وہ بیماری ہے ہی نہیں جس بیماری کا الزام ہم ان کو لگا رہے تھے. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے اس اتہام سے بری کر دیا. اور ایک چیز اور کہ آدمی اریاں نہا سکتا ہے. حضرت امام بخاری باب باندھتے ہیں کہ باب الغسل عریانا, امام بخاری باب باندھتے ہیں بخاری شریف میں کہ یہ باب ہے یہ بتانے کے لیے کہ آدمی ننگا نہا سکتا ہے. جی اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے. سورہ صف میں ایک بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت غضبناک ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات آپ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں. اصل میں یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں آیتیں. انہوں نے جنگ نہیں کی مگر کہتے ہم جنگ میں شریک تھے. انہوں نے خرچ نہیں کیا, کہتے ہم نے خرچ کیا. اللہ نے فرمایا جو کام تم نہیں کرتے ہو کیوں کہتے ہو کہ وہ کام تم نے کیا؟ بچو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ کہی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ خوشخبری دے رہے ہیں, بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے, اس کا نام احمد ہوگا. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. جی اور اس سورہ کریمہ کے فوراً بعد سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ میں کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تو سورہ صف میں بشارت دی جا رہی ہے کہ ایک رسول آنے والا ہے حضرت عیسیٰ کی زبان سے, کہ ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا, وہ رسول آئے گا. اور یہاں کہا جا رہا ہے ہم نے امیوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی بشارت دی ہے آنے والے کہ وہ آنے والا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. والذی بعث, اس لیے کہ وہاں تذکرہ ہے اور یہاں پر اسی رسول کا تذکرہ ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا. یہ بات کہی. اور اس سورہ کریمہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کو تجارت کہا گیا ہے, اور سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کو تجارت کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الجمعۃ افضل من الجہاد. جی جمعہ اتنی فضیلت والی عبادت ہے کہ وہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ دو چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تجارت کہا ہے. سورہ صف کے اندر جہاد کو تجارت کہا ہے, اور سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو جہاد کہا ہے. جمعہ کو تجارت کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. گویا کہ یہ جمعہ جو ہے یہ بھی تجارت ہے اور جہاد والی تجارت سے افضل ہے.